فاذکرونی، اب میری یاد کو دلوں میں بسا لو، میری بات کرتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، میرا نام لیتے رہو۔ اب جب تم مجھ سے آشنا ہو گئے، جب تم میری ذات سے آشنا ہو گئے، جب تم میری صفات سے آشنا ہو گئے، جب عظمت الہی تم پہ ہویدا ہو گئی، جب تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ کر میرے روبرو کھڑا کر دیا، اب مزہ نہیں آتا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کا نام لو۔ اب بات نہیں جچتی کہ میری یاد چھوڑ کر کوئی اور بات تمہارے دل میں اتر جائے، یا میری بات چھوڑ کر تمہاری زبان پہ کوئی اور نغمہ ہو، یا میری سمت چھوڑ کر کسی اور سمت تمہارے قدم اٹھے۔ اب مزہ ایک ہی بات میں ہے کہ مرنے جینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں ہر جگہ میری یاد تمہارے دلوں کو گرمائے رکھے اور مجھے یاد کرتے رہو، میرا ذکر کرتے رہو۔ ذکر کے مختلف درجے ہیں۔ ایمان لانا، کفر سے اسلام میں داخل ہونا اور یہ قبول کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ذکر ہے۔ ایمان کے بعد جو عمل رضائے باری کے لیے کیا جائے گا وہ سارا ذکر ہوگا، اور اسے عملاً ذکر کہیں گے۔ یہ چیز کھانی ہے، کیوں؟ یہ اللہ نے حلال کی ہے، پاک ہے۔ یہ چیز نہیں کھانی، کیوں نہیں کھانی؟ اللہ کریم نے اس سے منع فرمایا۔ یہ کام کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ یہ کام نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی زندگی کا جتنا عمل ہے صبح سے لے کر رات تک، حتیٰ کہ سونا، اس وقت سو جانا ہے، کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ۔ سحری کو اٹھ جانا ہے، کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے اٹھ جاؤ، نماز پڑھو۔ سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، مال و دولت، لین دین، دوستی دشمنی، ہر بات میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بندے مومن کے لیے موجود ہے۔ ایسا کیوں کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ ایسا کیوں نہیں کرنا؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اسے کہیں گے عملی ذکر۔ اب اس کے بعد تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، زبانی جتنی اللہ اللہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، دین سمجھتا ہے، دین سمجھاتا ہے، دین سیکھتا ہے، دین سکھاتا ہے، جتنا کام زبان کرے گی اسے کہیں گے لسانی ذکر، یعنی زبان سے کیے جانے والا ذکر۔ لیکن یہ ساری باتیں، عملی ذکر بھی ایک وقت آتا ہے کہ عمل منقطع ہو جاتا ہے، آدمی کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہوتا، تو عملی ذکر بھی ختم ہو گیا۔ زبانی ذکر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ہر نیک کام، ہر نیک بات زبانی ذکر ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ زبان بھی خاموش ہو جاتی ہے، آدمی سو جاتا ہے، زبانی ذکر بھی منقطع ہو گیا۔ اور اللہ تو فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو۔ اور ذکر کے بارے کم و بیش 800 سے زائد آیات مبارکہ ہیں، جن میں کچھ میں تو براہ راست، جیسے یہاں براہ راست ذکر کا حکم ہے، اور اکثر میں بالواسطہ ذکر کا حکم ہے۔ اور اتنی بار پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یعنی زندگی میں جتنے کام بھی کرو ان سب سے زیادہ جو کام کرو وہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ اب سانس لینا بھی ایک کام ہے، ذکر کثیر کے ضمن میں یہ بھی آئے گا کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنے سانس لیے ہیں اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کثیر تو تب ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کہ جب بندے کا حال ذکر بن جائے، اس کا قلب ذاکر ہو جائے۔ جب قلب ذاکر ہوتا ہے اور فیوزات نبوت جب قلب میں آتے ہیں اور قلب ذاکر ہوتا ہے تو پھر جسم کے ذرے ذرے کو ذاکر کر دیتا۔ انسانی جسم کیا ہے؟ چھوٹے 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 سیل ہیں، چھوٹے چھوٹے، جسے آپ ایٹم یا ایٹم سے بھی چھوٹے سیل ہیں، جو ایٹم اکٹھے ہو کر مختلف اجزاء جنہیں اللہ کریم مختلف نسبتوں سے ملا کر وجود بنا دیتا ہے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں۔
اور جب قلب ذاکر ہوتا ہے اور مسلسل ذکر کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ وجود کی جلد سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر ذرہ وجود ذاکر ہو جاتا ہے۔ اب سانس ہم لیتے ہیں اور اگر اس ایک سانس میں یہ کھرب ہا کھرب جو گنے نہیں جاتے وجود کے سارے ذرات ذاکر ہوں تو سانس کتنے کم رہ جائیں گے، ذکر کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ ایک سانس میں اگر وجود کے سارے سیل اللہ کا ذکر کریں تب جا کر ذکر کثیر کا مطالبہ پورا ہوگا، اور یہ وہ نعمت ہے جو بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم ہوئی، اور جنہیں تقسیم ہوئی وہ اللہ کے سچے بندے بن گئے۔ وہ تارک دنیا نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے دنیا کے کام مثالی انداز سے کیے۔ جس طرح وہ شجاعت سے لڑے کوئی لڑ نہ سکا، جس طرح انہوں نے صلح کے معاہدے نبھائے کوئی نبھا نہ سکا، جس طرح انہوں نے کاروبار اور تجارت کی اس طرح کوئی دوسرا نہ کر سکا، جس طرح انہوں نے سیاست و حکمرانی کی اس طرح کوئی دوسرا نہ کر سکا۔ زندگی کے سارے امور میں وہ نشان منزل چھوڑتے گئے کہ آنے والی صدیاں ان کے نقوش کف پا پر چل کر منزلوں تک پہنچ سکیں۔ جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، انہوں نے زندگی کے ہر راستے پر نقوش کف پا سنگ میل بنا دی اور آنے والی نسلوں کے لیے نشان مرتب کر دیے کہ زندگی اس طرح سے بسر کرنی ہے۔ سو فرمایا فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ، بندہ یاد کرے گا، بندہ محتاج ہے، اپنی احتیاج کے لیے یاد کرے گا، اللہ کریم بے نیاز ہے، وہ بندے کو یاد کرے گا کیا ہوگا۔ یاد رکھیں جب یہ اس طرح کی صفات اللہ کریم کی طرف منسوب ہوتی ہیں تو معنی بعید مراد ہوتا ہے۔ یاد کا معنی بعید کیا ہوگا؟ جو یاد کا نتیجہ ہوتا ہے، جو اس کام کا نتیجہ ہوتا ہے اسے معنی بعید کہا جاتا ہے۔ یاد کا معنی بعید کیا ہوگا؟ ہم جس چیز کو یاد رکھتے ہیں، گھر میں کوئی چیز ہے اسے یاد رکھتے ہیں تو اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھتے ہیں، صاف کر کے رکھتے ہیں تب وہ خراب نہیں ہونے دیتے۔ کسی بندے کو یاد رکھتے ہیں تو اس کی خیریت کی خبر رکھتے ہیں، اس کے حال سے واقف رہتے ہیں، اسے کوئی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنے کو دوڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی یاد کا معنی بعید مراد ہوگا کہ جب تم میرا ذکر کثرت سے کرو گے میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہاری نگہداشت کروں گا، تمہیں ہر طرح کی عزت و عظمت سے نوازوں گا، تمہیں اپنا قرب اور درد دل عطا کروں گا، تمہیں منازل قرب عطا کروں گا، تم پر اپنی رحمتیں ہمیشہ عام کرتا رہوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور یہ ذکر کرنا شکر کرنا ہے۔ یعنی شکر کہتے ہیں نا کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے، اور بہت سے لوگوں نے اس کے جواب دیے ہیں، اور بہت معروف اور مشہور جواب یہ ہے کہ جب بندہ یہ جان لے کہ میں شکر کرنے سے عاجز ہوں تو عاجز ہونا جو ہے یہ جان لینا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے شکر کو دو انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک کہ کبھی یاد الہی نہ بھولے، یہ اللہ کا شکر کرنا ہے۔ دوم ہر کام محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں ہو، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ قرآن کریم نے جو شکر ادا کرنے کا جو قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ کا شکر ادا ہو۔ سو فرمایا واشکروا لی، میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو کہ میرے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اتنے بڑے احسانات کرنے والے عظیم مالک کی ناشکری کرنا اس کی بارگاہ سے دور کر دے گا، اور جو میری بارگاہ سے دور ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ لہذا ناشکری کا راستہ چھوڑ دو اور ہمیشہ میرا شکر ادا کرتے رہو۔